اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ کتاب جو ریویلڈ ہوئی ہے، جو اس کا نزول ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جو یہ اتری ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ریویلڈ ہوئی ہے من رب العالمین، یہ جہان والوں کو پالنے والے کی طرف سے، جیسے سورہ شعراء میں آ رہا ہے انہ لتنزیل رب العالمین۔ اور تنزیل ہوئی کیسی ہے؟ نزل بہ، یہ نازل ہوئی ہے، بہ ساتھ ہے اس کے، نزل بہ الروح الامین، اس کا جو میڈیم ہے وہ روح الامین ہے، علی قلبک، تیرے قلب پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو جائے کہ اگر یہ قرآن نہ ہو تو منذرین نہیں ہے، یعنی تو نے جو ڈرانا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے ڈرانا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے جہان والوں کو پالنے والے کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس کو خود سے بنا لیا ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ حق ہے تیرے پالنے والے کی طرف سے۔ کیوں؟ وہی جس لفظ کی وجہ پہ ہم نے زور دیا ہے، لتنذر لتکون من المنذرین، اور وہاں کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ لتنذر قوما، تاکہ تو وارن کرے، پیغام دے ان لوگوں کو، ما آتاہم، نہیں آیا جن کے پاس، من نذیر، آگاہ کرنے والوں میں سے، من قبلک، تیرے سے پہلے کوئی نہیں آیا ان لوگوں میں، لعلہم یہتدون، کہ وہ لوگ رہنمائی پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سات آسمانوں اور زمین کے جو درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا، یعنی سب کچھ بیچ اسی کے ہے، فی ستۃ ایام، بیچ 6 ایام کے، ثم استوی علی العرش، پھر اس نے برابر کیا پالنا، عرش پہ ٹھہرا، اس کو برابر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا عرش جو ہے پانی پر ہے، کہ اس نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے۔ ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس سے پرے، اس کے علاوہ، من ولی، نہ کوئی دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا، آگے آنے والا، ہیلپ کرنے والا۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہ اس نے پہلے کتاب کے متعلق بتایا، وہ پھر کہا میں نے تمہیں بنایا، تمہیں پال میں رہا ہوں، میں ولی ہوں تمہارا، میری بات مانو، میں نے کتاب اس لیے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ تم لوگوں کی رہنمائی حاصل، تم لوگ رہنمائی پاؤ۔ یدبر الامر من السماء، وہ تدبر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرتا ہے، امر کی، حکم کی، آرڈر کی، وہ آرڈر کا تدبیر کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء، آسمان سے کرتا ہے، الی الارض، طرف زمین کے، ثم پھر، یعرج، وہ عروج پاتا ہے، الیہ، طرف اس کے، فی یومن، بیچ ایک پیریڈ کے، کانا مقدارہ، جس کی جو مقدار ہے اس یوم کا مطلب ہی ڈیوریشن ہے، ایک یوم میں وہ ڈیوریشن کتنا ہے، الف سنہ، 1000 برس، 1000 سال، مما، اس میں سے، تعدون، جو تم کاؤنٹ کرتے۔ اب یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ جو ہے یہ علم ہے، جاننے والا ہے یہ غیب کو اور ظاہر کا، کون؟ العزیز، ایک خاص طاقت والا، الرحیم، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلقہ، ہر چیز کو، احسن، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو نہایت احسن شے سے پیدا کیا، وبدأ خلق الانسان، اور سٹارٹ کیا انسان، بدأ کا مطلب ہے ابتدا سے، وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی اس نے جو سٹارٹنگ کیا، من طین، مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اس کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور مٹی میں پانی تھا کہ اس نے کہا کہ اس نے سڑے ہوئے گارے سے، کیچڑ سے
پیدا کیا، اس مٹی سے اس نے اگایا، اور بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، علقہ سے پیدا کیا، وہ ساری سٹیجز تمہیں بتا رہا ہے۔ ثم جعل، پھر ٹھہرایا، نسلہ، اس کی نسل کو۔ یو اینڈ می آر نسل، ہر وہ جو دو کی فزیکل ریلیشن سے پیدا ہوئے ہیں نا، میل اور فیمیل سے۔ ثم جعل نسلہ، وہ نسل ہوتی ہے، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، سٹارٹنگ میں ادھر بھی ایک لڑکا ہے ادھر بھی ایک لڑکی ہے، ادھر بھی ایک لڑکا ہے ادھر بھی ایک لڑکی ہے، وہ جوڑے جو اس نے بنائے ہیں وہ نسل نہیں ہے ایک دوسرے کی، وہ نسل نہیں ہے، ان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم جعل نسلہ، پھر ٹھہرایا ان کی نسل کو، من سلالہ، ایک جگہ کا سلالت من طین، ایلیمنٹس آف ارتھ، زمین کے خلاصے، مٹی کے خلاصے سے، سلالت من ماء مہین، حقیر پانی سے، بے قدرے پانی سے، کہ جو ہمارے کو لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں گندا ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے قدرے سے، اس سے میں نے اس کی نسل کو ٹھہرایا۔ ثم صواہ، پھر میں نے اس کو سنوارا، ونفخ فیہ من روحی، سنوارنے کا بتا رہا ہے، ونفخ، اور پھونکی، فیہ، بیچ اس کے، من روحی، ابھی بندہ بولے کہ ہمارے اندر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو ہماری طرف کیا روح، دیکھو نا تمہارے کو اس نے کیسا دے دیا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی وہ گائیں سڑک پہ چل رہی ہے، وہ سڑک پہ ہی کیا کہتے ہیں سب کچھ کرتی جا رہی ہے، وہ یورین بھی سڑک پہ کر رہی ہے، وہ اپنا وہ فضلہ بھی سڑک پہ پھینک رہی ہے، لوگ اس کا دودھ پکڑ کے دودھ نکال رہے ہیں، وہ بغیر کپڑوں کے سڑک پہ، باڑے میں بغیر کپڑوں کے۔ انسان میں یہ چیز نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا کہ اس نے گھر بنانا ہے اپنا، کیسے رہنا ہے، ہر چیز کو کس، ان میں بھی ہے، وہ سارا کے سارا اس حساب میں سے ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے دیا ہے۔ ثم سواہ، کہ انسان اس کو سوا ہو، کہ اس کو تمام کے تمام جو انسان ہیں، اب یہ میں جو بات کرتا ہوں یہ ایک اوپر کی بات ہے، ابھی ہم انسان ایز اے ہیومن اپنی بات کر رہے ہیں، ایکچوئل جو انسان ہمیں کہا کیوں گیا ہے کہ ایک جن ہے جو دکھتا نہیں ہے، اب ایک جن ہے جو دکھتا نہیں ہے، وہ سے ملائکہ بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا نا، ایک جن ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور انسان کا مطلب یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا انی آنس، لفظ ہے آنس، انس، آنس تو مجھے دکھتا ہے، انی آنس تو نارا، مجھے آگ دکھتی ہے، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، انسان دکھنے والا۔ اب اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بشر بنایا ہے کہ وہ ہم تمام جتنی تمہیں مخلوقات دکھنے والی ہیں اس میں سے سب سے سپریم جو ہو تمہیں سویتو۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی وجعل لکم السمع، اور ٹھہرائے تمہارے کان، والابصار والافئدہ، ابھی گائیں کے بھی کان ہوتے ہیں، گائیں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کی بھی بصارت، سوچ بوجھ ہوتی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے، اور وہ اس کے کیا کہتے ہیں سنتی بھی ہے، اور اس کا دل بھی ہے۔ اب وہ تمہیں یہ بات جو سمجھا رہا ہے، گائے کا میں نام لے رہا ہوں، آپ کتا بھی بول سکتے ہو، خرگوش نہیں بول سکتے، کوئی نہیں بول سکتے، لال بیگ نہیں بول سکتے، سب کچھ بول سکتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، مگر مسئلہ کیا ہے، قلیلاً، بہت کم ہے، ما تشکرون، کہ کفر کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، شکر کرنے والے لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، کہ ادھر میں مرا اور کتنے سال میری مٹی قبر کے اندر میں چورا ہو گیا، سیلاب آئے میری قبر بہہ گئی، یا کسی نے اس قبر کھود کے کسی اور کی بنا دی، جب قبر کھودی تو میری جو مٹی نکالی تھی اس نے میری بھی کیا کہتے ہیں وہ جسم کے ایلیمنٹس تھے، جسم کے پارٹس تھے، وہ دوسرا بندہ وہاں دفنا دیا، 200 سال بعد، 50 60 70 سال بعد، 80 سال بعد دوبارہ اس کو نکالا، سیلاب آیا، وہ پانی بہا کے لے گیا، کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ وقالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، تو کیا ہم پھر دوبارہ سے بنائے جائیں گے؟ تو وہ ایکچوئل اپنی پیدائش کو بھولا ہوا ہے کہ وہ بنا کیسے تھا، وہ اسی زمین سے نکلا تھا، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے سبزے کی طرح، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، اور پھر تم اسی میں لٹائے جاتے ہو۔ اب لٹائے کس میں جاتے ہو؟ لٹائے کیا تم نے کبھی کسی کو دیکھا کہ کسی کا تایا، چاچا، ماما، نانا، ابو، اس کی ڈیڈ باڈی ہوا میں جا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی؟ نہیں،
باڈی نہیں جاتی، باڈی کو تم زمین میں ڈالتے ہو یا جلا دیتے ہو، اور پھر زمین میں ڈالتے ہو. ڈفرینٹ طریقے، ایک عطر لگا کے زمین میں ڈال رہا ہے، وہ جلا کے ڈال رہا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کافی دنوں تک پڑا رہے گا، ادھر اندر ہی سڑے گا. ایک نے کہا میں پہلے ساڑ لیتا ہوں اس کو. جا تو زمین میں رہا ہے نا، زمین میں رہا ہے، وہ بہا دیتے پانی میں. مسئلہ کہنے کا یہ ہے اگایا کہاں سے تھا؟ اس کو زمین سے نکالا تھا. اعید فیہا، اسی میں دوبارہ لوٹائے جاتے ہو، پھر تمہیں نکالے گا. یخرجکم تارۃ اخری، دوسری بار. پہلے کب نکالا تھا؟ فرسٹ ٹائم تمہیں زمین سے اگایا تھا، اس نے زمین سے نکالا تھا. اور جن کو اس نے نکالا تھا نا، جن کو اس نے زمین سے ڈفرینٹ جو اس نے بنی آدم کا مطلب ہے کہ جو ہیومنز ہیں ان کے فرسٹ پہلے جو اس نے بہت سارے بنائے تھے، جن کی پیٹھوں سے اس نے ان کی نسلوں کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ جمع میں، کیوں ان کی اولادوں سے پوچھا کہ کیا میں تم کو پالنے والا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی نسل کو پانی سے ٹھہرایا، کہ جو ملاپ سے بنے ہیں نا، عورت اور مرد کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ من صلالۃ من ماء مہین ہے، اس سے پیدا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نکالا بھی تو زمین سے ہے، تمہیں کتنا اچھا بنایا، سارا کچھ بنایا، تمہارے سامنے نعمتیں ہیں، یہ پہاڑ ہیں مختلف رنگوں کے، ان کے اندر مختلف مائنز ہیں جن کے اندر تم نے چیزوں کے نام دے دیے ہیں. پھر برسات ہوتی ہے، وہ پھر اس میں سے وہ پھل اگتے ہیں، ساری چیزیں نکلتی ہیں، اور وہ چیزیں تمہیں انہی پھلوں میں ملتی ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، مگر مسئلہ یہ ہے، بلکہ جو ہوتا ہے وہ پچھلی بات کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہو اپنے رب سے ملاقات کے ہی انکاری ہو. کل ان کو کہو یتوفاکم، تم کو وفات دیتا ہے ملک الموت، وہ جس کے پاس موت کی طاقت ہے. وہ کون ہے؟ الذی وکل بکم، جو تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا، جو موت کی ملکیت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے موت کا، وہ تمہارے اوپر مقرر کیا گیا. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پالنے والے کی طرف لٹائے جاتے ہو. ولو تری اذ المجرمون، اور اگر تو دیکھے مجرموں کو، ناکسو، جھکائے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سر، عند ربہم، اپنے پالنے والے کے نزدیک. ربنا، وہ کہیں گے اب سرنا، ہمیں سمجھ میں آ گئی، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہم کو واپس بھیج. اب ہمیں سارا پروسیس سمجھ میں آ گیا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم مرے ہوئے تھے، تو نے ہمیں پیدا کیا، پھر تو نے مارا، اب ہم تیرے پاس آئے ہیں، پالنے والا تو تھا، ہم نے تیری بات نہیں مانی. وہ کہہ رہے ہیں اب سرنا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں لٹا، نعمل صالحا، ہم عمل کریں اچھے، انا موقنون، ہم ہیں یقین کرنے والے، انا موقنون، اب ہم ہیں یقین کرنے والے. ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداہا، ہر نفس کو اس کی ہدایت، جو اس نے سمجھنا تھا اس کو اس کی گائیڈ دیتے. لیکن حق القول، ایک بات جو ہے سچی، منی، میری طرف سے، کیا، لأملأن، کہ میں بھرنے والا ہوں، جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنوں اور انسانوں سے اکٹھا. اجمعین کا یہاں مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن جہنم میں. لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ انسان اور جنوں سے اکٹھا میں جہنم کو بھرنے والا ہوں. فذوقوا، پس چکھ لو، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، یہ جو ملاقات ہے، انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بھلا دیا بے شک، وذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو تم عمل کرتے آئے ہو. اب سنو کہ اللہ کی آیت کے اوپر کون ایمان لے کر آتا ہے. انما، اس کے سوا نہیں کہ یؤمنوا بآیاتنا، مانتے ہیں ہماری تعلیم کو، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب ان کو وہ یاد دلائی جاتی ہیں، جب ان کو ان کی نصیحت کی جاتی ہے. ذکر کا مطلب ہے نصیحت. جب ان کو ان کی نصیحت کی جاتی ہے، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، مانتے ہوئے، ایکسیپٹ کرتے ہوئے. امر کی، سجدے کا مطلب یہ ہے امر کی تعمیل. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا. وَسَبَّحُوا، اور مصروف رہتے ہیں، بِحَمْدِ رَبِّهِمْ،
اس کے جو ان کو جو پالنے والا ہے اس کے تعارف کے ساتھ مصروف رہتے ہیں. اس کا تعارف کیا ہے؟ الحمدللہ، حمد واسطے اللہ کے، خاص تعریف رب العالمین کے، وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے. تو اس کے جو بندے ہیں وہ جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو مان لیتے ہیں اور امر کی تعمیل کرتے ہیں اور خود کی ذات کو اس کے لیے مصروف کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے کہ یار میں اتنا بڑا ہوں، میں اب یہ کام کیوں کروں. تکبر نہیں کرتے. اب ان کا کام ہے کیا؟ وہ رات کو اٹھ کے کونے میں مصلی بچھا کے نمازیں نہیں پڑھنا شروع کرتے. تتجافا جنوبہم، اس آیت میں کہیں رات کا نام نہیں آئے گا. تتجافا، الگ رہتی ہے، جنوبہم، ان کی کروٹیں، وہ آرام نہیں کرتے. جس طرح ہمارے جو منسٹرز ہیں، ابھی آگے آپ کا کوئی منسٹر آ جائے، آپ کو کوئی گورنر آ جائے کہ جو دن رات کام کرنا شروع کر دے، آپ اس کو لقب دے دیں کہ بندہ بولے کہ یہ بہت تیز فاسٹ کام کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر رہا ہے. بھائی یہ آرام نہیں کر رہا. یہ کیا نہیں کر رہا؟ آرام نہیں کر رہا. یہ لکھا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں ان کی آرام گاہ سے الگ رہتی. رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پڑھ قرآن پاک پڑھ. رات کو تم نے جا کے کسی کی ہیلپ نہیں کرنی، جا کے کسی کا کام نہیں کرنا. دروازہ کھٹکھٹا کے وہ سو رہا ہے، اس کے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اجازت لے کے کمرے میں جاؤ. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، الگ ہو جاتی ہیں ان کی پیٹھیں ان کی آرام گاہوں سے. کیوں؟ یدعون ربہم، وہ پکارتے ہیں ان کے پالنے والوں کو، خوفا و طمعا، خوف سے اور امید سے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مطلب جو ہم نے انہیں رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں. اب جو اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہے کہ میری آیتوں پر اس کا ایمان ہے جس کی پیٹھ رات کو بستر سے الگ ہو جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اٹس ٹوٹلی رونگ. اس کی نماز پڑھنے سے وہ اللہ کا عبد نہیں ہے بھائی، وہ ایک شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اللہ بات بہت کڑوی لگ گئی. وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ جیسے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے قرآن پاک پڑھنے کا نہیں کہا بھائی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اس کو سنو تاکہ تم لوگوں پہ رحم ہو. قرآن اس طریقے سے، جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یا ہمارے گھر والے پڑھتے تھے یا جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے. دیکھنے کے طور پہ، دنیاوی طور پہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میں نے وہ یاد کر لیا، مگر پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. کیونکہ جب میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ ریزسٹ ہوتا تھا کہ اس طرح نہیں پڑھنا. کہو کہنا میں اپنی منزل ختم کر رہا ہوں، میں 3 سپارے پڑھ رہا ہوں. وہ ہے ہی نہیں، اس طریقے سے کی چیز ہی نہیں ہے. اب دیکھو تو صحیح، وہ اس میں بات کیا آ رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آپ اتنی تیزی سے بولو کہ اور موسیٰ گیا فرعون کے پاس. تو وہ کتنی تیزی سے پڑھتے ہو. یہ بیان ہے، کتاب المبین، بیان والی. اللہ تعالیٰ نے اس کہا یہ شاعری نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمْ، سو نہیں جانتا نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی، کہ کیا چھپا رکھا ہے، لہم واسطے ان کے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، جزاء بما کانوا یعملون، کہ جو بدلہ جو وہ عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عمل. تو کیا ہو گیا؟ یہ سارے کام کیا ہو گئے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کیا ہو گیا؟ یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. افمن کان مؤمنا، بھلا وہ جو اللہ کی بات مانتا ہے، یعنی جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتا ہے، کمن، کیا وہ اس جیسا ہے، کان فاسقا، جو فاسق ہے. لا یستوون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں ہے. اما الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وعملوا الصالحات، جو اپنے عوامل کو درست کرتے ہیں. یہ غلطی کر رہا تھا، شیطان بار بار کرتا ہے، کر لے، کیونکہ اس میں مزہ ہے، اس میں مزہ ہے. حرام میں لذت شیطان نے ڈالی. اللہ تعالیٰ نے کہا زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اچھے کر دکھائے گئے ہیں ان کو ان کے برے اعمال. مگر وہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، نُزُلًا، مہمانی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، واسطے اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں.
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور جو لوگ انکار کرتے ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کُلَّمَا أَرَادُوا جب بھی وہ یہ چاہیں گے، ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا کہ وہاں سے وہ بھاگ جائیں، نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا لٹا دیے جائیں گے بیچ اس کے، وَقِيلَ لَهُمْ اور کہا جائے گا ان کو، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ چکھو آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ جو تم جھٹلاتے تھے۔ وہ کس چیز کو جھٹلاتے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ ابھی ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بھی میں نے کوئی نبی بنا کے بھیجا، رسول بھیجا، تو وہاں کے لوگوں کو میں نے مصیبتوں پریشانیوں میں پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ہم انہیں چکھاتے رہے ادنا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب کے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ تھوڑی سی رجوع کریں ہماری طرف، عقل سمجھ میں آئے، مگر نہیں۔ ومن اظلم شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر بآیات ربہ جس کو اس کے رب کی آیت یاد دلائی جائے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، ثم اعرض عنہا پھر اس سے وہ منہ موڑ لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا بے شک ہم من المجرمین منتقمون جو مجرم لوگ ہیں، مجرم جو لوگ ہیں، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، ان سے انتقام لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔